اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیہ کریمہ جو میں نے اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، فرمایا اس میں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہارا رب ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو چنا ہے، اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے میں نے منتخب کیا۔ اس دور میں امت مسلمہ سے اس نعمت کو چھیننے کے لیے شیطان نے اپنی پوری کارروائیاں کی ہوئی۔ پوری دنیا سے جو مسلمان الگ ہیں، تنہا ہیں، اس کی ایک وجہ کہ یہ مسلمان کیوں۔ آپ اسلام چھوڑیے، سارا کچھ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا مطلب رب کو چھوڑیں تو سارا کچھ ٹھیک ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑیں تو سب کچھ ٹھیک ہو۔ تو جو حالات آپ پر آئے ہوئے ہیں دنیا کے انسانوں کی وجہ سے، اس میں پیچھے یہ ہے کہ یہ مسلمان کیوں ہیں، یہ اللہ سے محبت کیوں کرتے ہیں، اور یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ اس نعمت کو ان سے کیسے چھینا جائے۔ ہم نے ہندوانہ رسومات بھی اختیار کی، ہم نے یہود کے طریقے بھی اختیار کیے، ہنود کے طریقے بھی اختیار کیے، لیکن وہ ہم سے خوش نہیں ہو رہے۔ وہ کہتے تمہارے سینے میں ابھی بھی کچھ ہے، اسے چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑو، پھر ہم اور تم ایک ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے، یاد رکھیے، کہ بظاہر یہ جو ہمارے پاس ٹوٹا سا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کا، ٹوٹا پھوٹا کلمہ ہے کیونکہ اس پر عمل نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ ایک ایسی طاقت ہے، ایسی دولت ہے کہ قرآن مجید کے 14ویں پارے کا آغاز جس آیت سے ہوتا ہے، اس میں مفسرین نے لکھا ہے پہلی آیت کے تحت میں کہ جب جہنمی جہنم میں ایک عرصے تک جل بھون کر پریشان ہوں گے، رو رہے ہوں گے، تو کافر جو ہوگا اسے پتہ نہیں کیا سوجے گی، وہ مسلمان جہنمیوں کو دیکھ کر کہے گا یار ہمیں تو سمجھ آتی ہے کہ ہم نے تو کلمہ پڑھا نہیں تھا، ہم نے تو کلمہ پڑھا نہیں، تم کیوں ادھر پڑے ہوئے ہو، تم تو کلمے والے لوگ تھے، تم ادھر کیا لینے آئے ہوئے، تمہیں تمہارے کلمے نے کیا فائدہ دیا۔ اس پر وہ سارے جہنمی جو مسلمان ہوں گے، کلمہ ہوگا ان کے پاس، ان کے آنسو نکل جائیں گے اور وہ نادم ہو جائیں گے کہ اوہو کلمہ تو تھا لیکن ہم نے کلمے والی زندگی نہیں گزاری۔ اس لیے پشیمان، خاموش، چپ ہو جائیں گے، اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا۔ اس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ جہنم کے دروازے بند ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو جہنم کا اندر اور باہر برابر، تو اس وقت فرشتوں سے کہا جائے گا اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من ایمان، جہنم میں جتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ایمان کا ذرہ تھا، کلمہ طیبہ کی حد تک بشک تھا، ان سب کو آج جہنم سے نکال کے جنتی بنا دو۔ وہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں سے زیادہ، لاکھوں، سارے کے سارے ان کو بلا لیا جائے گا۔ اب وہ جو کافر ہوں پوچھیں تسی کتنے جا رہے ہو، وہ کہہ رہے وہ جو کلمے والے تھے ان کو بلایا گیا۔ تو اس وقت میں قرآن کہتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، آج کافر تمنا کرے گا کاش کہ ہمارے پاس یہ دولت ہوتی، چاہے ٹوٹی پھوٹی کیوں نہ ہو، لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلم ہوتے۔ تو اس لیے اس دور میں دوستو یہ وہ دور ہے، میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کے خزانوں میں سے علم عطا کیا تھا، اپنے خزانوں سے علم عطا کیا تھا۔ تو آپ نے ان خزانوں میں سے ایک بات ہمیں بتائی کہ زندگی میں اپنے اللہ سے کبھی گلہ نہ رکھنا، اور حضرت محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرمایا کہ میری رسالت پہ راضی رہنا، میرے بعد کسی اور کو رسول نہ مان، ہے جی، میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کسی اور کو رسول نہ مان۔ تیسری چیز کہ دین اسلام جو تمہیں احکام دے دیے، کرنے کے کام دیے، نہ کرنے کے کام بتائے ہیں، ان کو بھی قبول کر لینا، 3 کام تم کر لینا۔ اسی کو پھر انہوں نے دعا کے طور پر ہمیں سکھا دیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا
صلی اللہ علیہ وسلم جی کہ میں اللہ کی ربوبیت پہ راضی ہوں، مجھے تھوڑا دے، زیادہ دے، دیر سے دے، جلدی دے، ٹھنڈا کر کے دے، گرم دے، جیسے بھی دے میں راضی ہوں، مجھے اللہ سے کبھی گلہ نہیں۔ یاد رکھیے جب اعتراض کی طرف بندہ جاتا ہے نا، شیطان کے 32 کے 32 دانت باہر آ جاتے ہیں کہ یہ اب میرا بنے، کبھی بھی شاکی نہ ہو، شکوہ نہ کرے، نہیں یار وہ میرا رب جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے میرے لیے کہ اس نے مجھے کیا دینا ہے، کب دینا ہے، کتنا دینا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک آج کہیں نہ کہیں اندر میں خفا ہے، اور یار میرے مسئلے ہی نہیں حل ہونے، میں پھنسیا پیا۔ یاد رکھیے یہ جو پھنسنا ہے نا، یہی آپ کا پیپر ہے کہ چاروں طرف سے سلاخیں نظر آ رہی ہوں رکاوٹوں کی، اور اس میں بھی بقول کسی کے، ایک مومن کی مثال ایک پھول کسی ہوتی ہے، گلاب کے پھول کسی ہوتی ہے، اس کے ارد گرد کانٹے ہوتے ہیں۔ گلاب کا پھول جہاں اگتا وہاں کیا ہوتے ہیں؟ کانٹے۔ چاروں طرف سے کانٹوں میں گھرا ہوا ہے پھول، پھر بھی مسکرا رہا ہے، عجب خوش مزاج۔ مومن کوئی کام بھی وقت پہ نہ ہو، کوئی مسئلہ حل نہ ہو، کوئی تکلیف زائل نہ ہو، کہتا کہ نہیں یار وہ خوش ہے تو میں خوش ہوں، ہر حال میں راضی۔ یہ زندگی اگر آپ اپنا لیجئے، قرب الہی بھی ملے گا، تقوی بھی ملے گا، ایمان بھی ملے گا، ایمان محفوظ بھی رہے گا، سارے مسئلے حل ہو جائیں۔